6 مئی 1954 کا دن انسانی تاریخ میں ایک یادگار دن کی طرح ہے۔ یہ وہ دن ہے جب پہلی دفعہ کسی نے 1 میل کا سفر 4 منٹ میں طے کیا۔ راجر بنسٹر 25 سالہ نوجوان آکسفورڈ یونیورسٹی کی لیفلی روڈ ٹریک کے اوپر اس نے یہ کارنامہ پہلی دفعہ سر انجام دیا۔ اس سے پہلے کئی دہائیوں سے بار بار کوشش کی گئی لیکن کامیابی نہ ہو سکی، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ بات اس طرح اسٹیبلش ہو گئی تھی کہ میڈیکل کی جو کتابیں ہیں، جرنلز ہیں، ان کے اندر یہ چیز لکھ دی گئی تھی کہ انسان کی طاقت نہیں ہے کہ وہ 4 منٹ کے اندر 1 میل کا سفر طے کر سکے۔ اگر کوئی ایسی کوشش کرے گا تو اس کا دل پھٹ جائے گا اور وہ مر جائے گا۔ یہ بات جب عام ہو گئی تو لوگوں نے ظاہر کوشش کرنا بند کر دیا، کیونکہ کوئی بھی مرنا نہیں چاہتا اس طرح۔ لیکن یہ نوجوان اس نے تہیہ کیا کہ میں نے 4 منٹ کے اندر 1 میل کا سفر طے کرنا ہے۔ اس کے لیے اس نے کیلکولیشنز کی، ہوا کی رفتار کو دیکھا، موسم کو دیکھا، ریزسٹنس کو دیکھا، اور مختلف جو چیزیں اس میں اس کو ضرورت تھی اس نے اس دن یہ ایک مائل سٹون تھا ایک جو اس نے عبور کر لیا۔ اس سے زیادہ حیرانی کی بات یہ ایک ایسی چیز ہے کہ انسانی ذہن کی طاقت کا عکاس ہے، لیکن اس کے بعد جو میں آپ کو بات بتانے جا رہا ہوں اس سے زیادہ حیران کن ہے کہ اس کے کچھ دن بعد ہی تقریباً 1 مہینے کے اندر ایک اور شخص نے یہ ریکارڈ توڑ دیا۔ 1954 سے لے کے ابھی تک تقریباً 1300-1400 لوگ اس ریکارڈ کو توڑ چکے ہیں، اور در حقیقت اس وقت تقریباً یہ غالباً 17 سیکنڈ اور پیچھے جا چکا ہے، 4 منٹ سے کم پہ جا چکا ہے یہ ریکارڈ۔ جب ہم یہ ذہن میں سوچ لیتے ہیں کہ یہ کام ممکن نہیں ہے تو وہ کام کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ انسان کی سوچ ایسی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے کہ جو چیز انسان سوچ سکتا ہے وہ کام انسان کر سکتا ہے۔ یہ چیزیں ہمیں مائنڈ سائنس بتاتی ہے، یہ چیز ہمیں NLP بتاتی ہے۔ تو ذرا سوچیں کہ آپ کے ذہن میں ایسی کون سی چیز ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ کا ذہن جو ہے آپ کو بتاتا ہے کہ تم یہ نہیں کر سکتے۔ ایک خوبصورت کتاب کیسر عباس صاحب کی شاباش تم کر سکتے ہو، ایک اور ایسی کتاب رابرٹ ونسنٹ پیلے کی یو کین اف یو تھنک یو کین۔ جو مسٹر فورڈ تھے، جو فورڈ گاڑیوں کے بانی تھے کمپنی کے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ کچھ کر سکتے ہیں یا آپ نہیں کر سکتے، دونوں صورتوں میں آپ صحیح ہیں، کیونکہ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ نہیں کر سکتے، آپ یقیناً نہیں کر سکیں گے، لیکن وہی چیز جب آپ یقین کے ساتھ، بلیف کے ساتھ، سچی لگن کے ساتھ، محنت کے ساتھ کسی چیز کے پیچھے پڑ جائیں، جذبات کے ساتھ، اس کے ساتھ آپ کے جذبات ہونا بہت ضروری ہے کہ ہاں میں یہ کر کے دکھاؤں گا، میں کر سکتا ہوں، یہ میں کر سکتا ہوں، پھر دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کا رستہ روک سکے۔ اس چیز کو یاد رکھیں، اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ ہمیں بہت سی چیزیں، ہمارا جو معاشرہ ہے، ہمارا جو ماحول ہے، ہمیں ایسی بہت سی چیزیں بتائی جاتی ہیں کہ بیٹا تم یہ نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے، ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو۔ لیکن جب آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ آپ کے ذہن کی کیا طاقت ہے، پھر کوئی چیز دنیا کی آپ کو نہیں روک سکتی، چاہے آپ جو بھی سوچ رہے ہوں۔ پہلے جیسے کہ میں نے بتایا ہے کہ انسانی ذہن کے بارے میں جو تحقیق ہوئی ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ انسانی ذہن وہ چیز سوچ ہی نہیں سکتا جو وہ کر نہیں سکتا۔ تو آپ کا آئیڈیا کتنا ہی ویئرڈ کیوں نہ ہو، کتنا ہی عجیب و غریب، یونیک، کتنا اچھوتا، کتنا امولا، کتنا نرالا آپ کا آئیڈیا ہو، لیکن اگر وہ بات آپ کے ذہن میں آ سکتی ہے تو آپ کا ذہن ہی اسے کرنے کا کوئی نہ کوئی رستہ بھی ضرور تلاش کر سکتا ہے۔
آپ نہیں کر سکتے تو آنے والے وقت میں کوئی اور کر لے گا. جب فلائنگ کے بارے میں سوچا گیا پہلی دفعہ کہ انسان کو خواہش پیدا ہوئی پرندوں کو دیکھ کے کہ مجھے اڑنا ہے، تو پہلے کچھ لوگوں نے ٹرائی کی. ایک مسلمان سائنسدان تھے جنہوں نے پر لگا کے موم کے ساتھ ٹاور کے اوپر سے چھلانگ لگائی اور دھوپ کی وجہ سے پر وہ پگھل گئے، موم پگھل گئی اور انہیں اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا. لیکن مسلسل محنت کے بعد انسان کا یہ خواب شرمندہ تعبیر ہوا. تو ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ ہمارے ذہن کی طاقت کیا ہے. لیکن بدقسمتی سے ہماری تمام توجہ، تمام ارتکاز، تمام فوکس ہمارا جو ہے ان چیزوں پہ ہوتا ہے جو منفی ہوتی ہیں، جو ہم اپنے دماغ کی کمزوریوں پہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ حقیقت میں ایسی کوئی چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، ایسی کسی چیز کا وجود ہی نہیں ہے. دنیا میں جو اسٹیٹسٹکس ہیں ان کے مطابق 1 سے 3 یا 5% لوگ ہیں جو کامیاب ہیں. ان میں جو پیک پرفارمرز ہیں، جو بہت زیادہ بلندی پہ پہنچے ہوئے ہیں، اپنے اپنے شعبے میں کمال اور فن کی انتہا کو انہوں نے حاصل کیا ہوا ہے، وہ لوگ تقریباً جب آپ دیکھیں گے تو سب کے سب اپنے لاشعور کو استعمال کرنے کا فن جانتے ہیں. تو لاشعور کو استعمال کیا جا سکتا ہے، اس کو یوز کر کے ہم استعمال کر کے وہ کام کر سکتے ہیں جو بظاہر عموماً ہونا ممکن نظر نہیں آتے. اگر آپ سونے سے پہلے اپنے دماغ کو سجیشن دے دیں 5 منٹ پہلے کہ مجھے یہ کرنا ہے، میں نے یہ چیز جو سبق آج پڑھا ہے میں نے یہ یاد رکھنا ہے، لاشعور کو بتائیں. اور اس میں ایک بڑی اہم بات ہے کہ ہمارا جو دماغ ہے وہ ہمارا غلام ہے، ہم نے اس کو آقا بنا لیا ہے. اب چونکہ یہ غلام ہے، اس کی عادت غلاموں جیسی ہے، یہ ریکویسٹ نہیں مانتا، یہ حکم مانتا ہے. تو ہم نے دراصل کرنا کیا ہے کہ اس کو ہم نے کمانڈ دینی ہے، آرڈر دینا ہے، ریکویسٹ نہیں کرنی، درخواست نہیں کرنی. آپ جب اس کو کہیں گے کہ مجھے صبح یہ سبق زبانی یاد ہونا چاہیے، تو جو آپ نے پڑھا ہے آپ جب سو جائیں گے آپ کا جسم سارا آرام کر رہا ہوگا، آپ کا دل دھڑک رہا ہے، آپ کا شعور بند ہوا ہے، لیکن لاشعور آپ کا کام کر رہا ہے. اور اگلے دن جب صبح آپ اٹھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ سبق آپ کو یاد ہو چکا ہوگا. بہت ساری گتھیاں ایسی ہی ہیں جو خوابوں میں سوتے ہوئے لوگوں نے سلجھا لی. تو ایلس ہووے ایک شخص گزرا ہے جس نے سلائی مشین ایجاد کی. اس کے ذہن میں جب سلائی مشین کا آئیڈیا آیا تو اس نے سلائی مشین تو بنا لی، لیکن جب سوئی سلائی مشین کی وہ بنا کے اور اس نے چلانا شروع کیا مشین کو، تو مشین کام کرنا بند کر گئی، چلنا بند کر گئی، اس نے کام نہیں کیا. تو وہ کئی دنوں تک، بڑے لمبے عرصے تک ناکامی کا منہ دیکھتا رہا، مختلف کوششیں کی، کرتے کرتے بہت سوچتا رہا، لیکن مسئلہ حل نہیں ہوا. کیوں؟ کیونکہ سوچ جو تھی، بے شک وہ سائنسدان تھا، پوری اس نے مشین بنا لی تھی، لیکن ایک جگہ پہ آ کے روایتی سوچ نے اس کا راستہ روک دیا. اور اس کا حل کس طرح ملا کہ ایک دن وہ رات کو سویا ہوا تھا تو خواب کے اندر اسے نظر آیا کہ اس کو پکڑ کے کچھ جنگلی لوگ اپنے ساتھ لے گئے ہیں. جب لے گئے ہیں تو وہ اس کو آگ پہ پکانا چاہتے تھے. تو اس نے جب دیکھا تو ان کے جو بھالے تھے نا، ان کی نوک کے قریب ایک سوراخ تھا. جب وہ آگ کے اوپر اسے ڈالنے لگے تو اس کی فوراً آنکھ کھل گئی. جب اس کی آنکھ کھلی تو اس کے بعد اس کے ذہن میں جو بات آئی، اس نے جب خواب پہ غور کیا تو اسے یاد آیا کہ بھالے کی نوک کے قریب ایک سوراخ تھا. اس سے اس کے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا کہ میں سوئی کا سوراخ، مشین کی سوئی کا سوراخ اس کے سرے پہ بناؤں گا، جبکہ پہلے تمام سوئیوں کا سوراخ پچھلے حصے پہ ہوتا ہے. جب اس نے یہ آئیڈیا کر کے سوئی کا سوراخ نچلے حصے میں بنایا تو اس سے اس کی مشین جو کام نہیں کر رہی کام کرنے لگ گئی. تو یہ ایک مثال ہے کہ ہمارا لاشعور ہمیں کہاں کہاں پہ رستے دکھاتا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے کسی سے کوئی کام لینا ہوتا ہے تو اس کو خواب میں بھی رستے نظر آ جاتے ہیں.
جب آپ کی نیت سچی ہے، آپ کو آگے بڑھنے کا یقین ہے، منزل پہ پہنچنے کا مصمم ارادہ ہے، اور آپ کو پتہ ہے کلیئرلی کہ آپ نے کرنا کیا ہے، تو کوئی دنیا کی طاقت آپ کا راستہ نہیں روک سکتی سوائے آپ کے۔ آپ نے کہاں جانا ہے، اپنی زندگی کے لیے کیا فیصلے کرنے ہیں، اس کا فیصلہ بھی آپ نے خود کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ تو اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہوں تو میں چاہوں گا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ تعاون کریں تاکہ ہم اس سلسلے میں آگے آپ کے ساتھ چلتے رہیں۔ تو اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں، کمنٹس کریں، شیئر کریں، اور آپ سے انشاءاللہ ملاقات رہے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ سب کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔